बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद और एक वक्त पेशावर में खड़ा हूं। आज इमरान खान साहब ने और परवेज खट्टर साहब ने दो बहुत बड़े इनिशिएटिव लिए और मैं अप्रिशिएट भी करना चाहता हूं कि यहां से क्रिकेट का नया टैलेंट तलाश कर रहे हैं। दूसरा, आज जो इन्होंने बच्चों के हिफाजती टीकों के लिए एक नया सिस्टम बनाया, ये बड़ी दिलचस्प चीजें हैं। खान साहब से दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। खान साहब, ये बताइएगा, आपने जो वर्कर्स 12,500 वर्कर्स के लिए आपने फैसला किया कि आपके अपने वर्कर्स होंगे, आपके अपनी पार्टी के लोग होंगे जो अब जाके बच्चों को हिफाजती जो वैक्सीन है वो देंगे। इन 12,500 वर्कर्स की सिक्योरिटी का क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी के हालात बहुत खराब। जावेद, बिल्कुल ये बहुत बड़ा इशू है सिक्योरिटी का, लेकिन इस बात परवेज खट्टर साहब खड़े हुए हैं तो पूरा एक प्रोग्राम ऐसा बनाया है कि हमारी पुलिस साथ हो इनकी प्रोटेक्शन के लिए। और तरीके से हमने, जो मैं अनाउंस नहीं कर सकता, हमने जो हमारा जो प्रोग्राम है वो है ऐसा कि इकट्ठे चलेंगे, यानी पुलिस की प्रोटेक्शन होगी और उसके साथ साथ ये डोर टू डोर जाएंगे। और इसका एक हमने पूरा एक खाका 3 महीने से प्लान कर रहे थे, जो अब आज हमने लॉन्च किया। अच्छा, आप गारंटी करते हैं कि अब कोई वर्कर शहीद नहीं होगा इस वैक्सीनेशन के सारे काम में? देखिए, ये तो कोई गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन हमने जो अपनी माजी में जो हुआ है उससे काफी सीखा है और अब हमने ये जो नया प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, इसका असल में मकसद ये है कि जो वॉलंटियर्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हो। अच्छा, आपको प्रेस साहब यकीन है कि इस बार वर्कर्स को कम से कम उनकी जान महफूज रहेगी, क्योंकि एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं आप, बड़ा दिलचस्प इनिशिएटिव ले रहे हैं, पाकिस्तान में पहले ऐसे कभी हुआ नहीं। देखिए, हमारा सूबा या हमारा मुल्क इस वक्त हालात जंग में है, तो जंग में हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि हम इनको तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। पुलिस अलर्ट है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे हालात कभी कभी हो जाते हैं तो हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। हम अल्लाह से भी दुआ करते कि ये कामयाब हो और हमारी सूबाई हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि इनको हम मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दें। अच्छा, कितनी पुलिस लगाएंगे आप वर्कर्स के साथ? 12,500 हर टीम के साथ, ये गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हर टीम के साथ पुलिस मौजूद होगी और साथ हर घर में साथ जाएगी उनके। ठीक है, और कितने पैसे खर्च होंगे इस पे, वैक्सीनेशन पे? इसमें डिफरेंट, ये तो काफी लंबा प्रोग्राम है, तकरीबन प्रोग्राम एक हमने फेडरल गवर्नमेंट ज्वाइंट हमने अप्रूवल इसकी हुई है, तकरीबन 22 बिलियन 22 अरब रुपए इस पे वक्तन फौक्तन खर्च होते रहेंगे। और कितने अरसे का ये प्लान है आपका? 1 साल का, 2 साल का, 5 साल? इंशाल्लाह ये तो कंटिन्यू रहेगा, ये तो 1 साल का प्रोग्राम नहीं है, इस साल तो ये कंटिन्यू रहेगा जब तक ये जो बुनियादी बीमारियां खत्म नहीं होती, ये कंटिन्यू रहेगा। 3 महीने का इंटेंसिव प्रोग्राम है, यानी पेशावर के अंदर 8 लाख बच्चों को तक पहुंचेंगे और जिनको 9 बीमारियों से इम्यूनाइज करेंगे, जिसमें पोलियो एक है। ठीक है, और उसमें डोर टू डोर जाएंगे और किट्स मैंने तैयार की हुई हैं जो डोर टू डोर जाके किट्स देंगे घरों में। और ये पोलियो फ्री हो जाएगा, पोलियो फ्री हो जाएगा पेशावर। खास बात है कि पूरे पाकिस्तान में पहली दफा इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ अब ये पहला सूबा है जो 22 बिलियन रुपए का PC1 मंजूर हो चुका है। अब सिर्फ एक्निक से सिर्फ वो खानापुरी हुए, बाकी मंजूर हो गया है। ये पहला सूबा हमने सारी चीजों को इंटीग्रेट कर दिया है, पहले ऐसा नहीं है किसी। यानी पहले होता था एक बीमारी के लिए इम्यूनाइजेशन, मसलन पोलियो के लिए था, टीबी के लिए लेता, ये सब इकट्ठी कर दी और पहली दफा ऐसा हुआ। और ये पोलियो फ्री कर लेंगे आप पेशावर को, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पोलियो के पेशेंट्स इस शहर में है और इसको कैपिटल ऑफ पोलियो भी कहा जाता है दुनिया में। यहाँ असल में पोलियो को 2 तरह हिट करना है, एक तो सीवरेज सिस्टम के अंदर पोलियो की वायरस है, एक तो वो उसकी ट्रीटमेंट करनी है, लेकिन उससे जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो इम्यूनाइजेशन है, यानी आप उनको ड्रॉप्स दे दें। यानी जी, आपने हर क्रिकेट के लिए आज बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। आप ये समझते हैं कि नए इमरान खान आप डेवलप कर लेंगे शहर से, या शाहिद अफरीदी नए निकल आएंगे? आज आपके सामने मैं वहां स्टेडियम में भी गया और आप नए खिलाड़ियों से मिल रहे थे और बड़ा वालहाना तरीके से वो आपसे बड़ी मोहब्बत कर रहे थे। क्रिकेट को रिवाइव कर सकेंगे आप? एक तो ये जिस तरह परवेज खट्टर साहब ने कहा कि ये हालत जंग में है सुबह, तो बच्चे इसमें बहुत यूथ मुतासर है। यहाँ सारे यानी स्कूल बंद हैं कई इलाकों में, कबायली इलाके में स्कूल खत्म हो गए, तो एक तरफ तो पढ़ाई के ऊपर एक अलग एक्स्ट्रा पैसे लगा रहे हैं हम बच्चों की सेहत के लिए, आपने कह दिया, लेकिन बच्चों का ये हक है स्पोर्ट्स खेलना। यानी वो क्या करें शाम को, जब स्कूल नहीं होते तो हम सारे बड़े हुए थे या पढ़ते थे और घर आके खेलते थे, या ग्राउंडे नहीं है। तो 2 इनिशिएटिव्स लिए हैं, एक हर तहसील के अंदर एक स्पोर्ट्स की अच्छी बड़ी फैसिलिटी हो, ग्राउंड हो खैबर पख्तूनख्वा हर तहसील में, और अगले साल हर यूनियन काउंसिल में, इस साल तहसील तक, अगले साल यूनियन काउंसिल तक। और दूसरी चीज कि हमने यहाँ 7 डिविजन हैं, 7 की 7 डिवीजन और 8वीं फाटा
ہم اس سارے سے جو ٹیلنٹ ہے، جو بھی نوجوان انڈر 17 ہیں، ان کو ساروں کو یہاں بلائیں سینٹرز میں، ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں. ادھر ہم نے کوچز دیے ہیں جو ان میں ٹیلنٹ میں سے دیکھیں، پھر ایک ٹیم سلیکٹ ہو 8 ڈویژنز کی، پھر ان کا میچز ہو، اس میں سے پھر ہم جو بہترین ٹیلنٹ ہے وہ اوپر لے کے آئیں. میں خود ایک ایسی ٹیلنٹ ہنٹ میں آیا تھا جب میں 16 سال کا تھا. یونیورسٹی گراؤنڈ تھی لاہور کے اندر، جدھر میں گیا اور شاہد افریدی، میں نے ٹیلنٹ ہنٹ کی تھی 20 سال پہلے، شاہد افریدی اس ٹیلنٹ ہنٹ سے آئے اور آج لے کے آئے شاہد افریدی کو، اور آج لے کے آئے اس لیے کیونکہ وہ ایک نوجوان کی انسپریشن ہے. تو میں چاہتا تھا کہ یوتھ اور انسپائر ہو. اور یہاں حالات اتنے برے ہیں، سارا وقت بےچارے بچے دیکھتے ہیں جنگ ہے، وہ مر رہا ہے، یہ ہو گیا وہ، تو لوگ نہ کوئی اسپورٹس کی ٹیم آتی ہے، نہ یا کچھ انٹرنیشنل ٹیم پاکستان میں آتی ہے. تو ان کا اور اتنا شوق ہے لوگوں کو اسپورٹس کا، تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ ان کو انسپائر کیا جائے. کرکٹ کو ریوائیو کر لیں گے پاکستان میں آپ، اور سمجھیں کہ کبھی ہماری ٹیم دوبارہ اس پرائڈ تک پہنچ جائے جس تک آپ لے کے گئے تھے؟ میں آپ کو یقین دلا دوں کہ جتنا ٹیلنٹ، میں اب یہ کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہا، میں جب سیاست میں نہیں تھا بھی میں یہ کہتا تھا پاکستان میں جتنا اسپورٹس کا ٹیلنٹ ہے دنیا میں اتنا ٹیلنٹ کہیں نہیں ہے، خاص طور پہ کرکٹ کا. جو نیچرل ٹیلنٹ یہاں سے نکلا دنیا میں نہیں نکلا. پرابلم یہ ہے کہ یہاں سسٹم کوئی نہیں ہے. ہم یہ جو پختونخوا پہ میں یہ کہہ رہا ہوں، پہلی دفعہ ایک سسٹم لے کے آ رہا ہوں. آپ کو میں یہ ثابت کروں گا کہ 2-3 سالوں میں اس سسٹم سے بہترین ٹیلنٹ ایسا نکلے گا کہ پاکستانی ٹیم کو یہاں سے ورلڈ کپ جتائیں گے، کیونکہ ہمارا سسٹم نہیں ہے. پشاور سے پختونخوا میں یہاں سے ٹیلنٹ اور فاٹا سے. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر کیونکہ سسٹم نہیں ہے، ہمارا اتنا زیادہ ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ صرف سسٹم بنا کے آپ کو انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ ٹیلنٹ کس طرح اوپر آ سکتا ہے. اچھا، یہ وہ اس اسٹرائک کی طرف آتے ہیں جو فضائی یہاں پہ حملے شروع ہو چکے ہیں شمالی وزیرستان میں، اور اس کے بعد جو اس کا بلو بیک کرے گا وہ کہتے ہیں کہ پشاور کو زیادہ ہٹ کرے گا، اس کے بعد پنجاب کی طرف جائے گا، کراچی میں نظر آئے گا، بنوں میں بہت نظر آئے گا. آپ نے کوئی اسٹریٹجی بنائی عمران خان صاحب کہ اگر فرض کیجئے کہ وہ جو 8 اسٹرائکس ہو رہی ہیں اس کا بلو بیک ہوا تو آپ کے جو انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچے گا، یہاں پہ پولیس کو جو نقصان پہنچے گا، ایف سی کو جو نقصان پہنچے گا، سیاسی آپ کی قیادت ہے اس کو جو نقصان پہنچے گا، اس کو کیسے آپ اس کو برداشت کریں گے؟ لیکن پولیس کا تو اور یہاں جو ہمارے آئی جی ہیں، میں ان کو داد دیتا ہوں، انہوں نے بڑی زبردست پولیس میں پچھلے 2 مہینے کے اندر بہت زبردست پولیس میں اصلاحات کی ہیں. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہر روز آپ پڑھتے ہیں کہ اتنے کرپٹ پولیس والے نکالے گئے، اتنے اوپر آ گئے. یعنی ایک بڑی تیزی سے پولیس کے اندر کام ہو رہا ہے، اور وہ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو بھی ہو جائے سارا کچھ، اگر جب یہ پوری طرح اگر جنگ چھڑ گئی تو سارا اس کا بلو بیک جو کہتے ہیں پختونخوا میں 3 طرف ہے نا فاٹا اس کے، تو سارا تو اٹیک یہاں آنا ہے. اس لیے ایک تو اپنی تیاری کرنی ہے، دوسری کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ کسی نہ کسی طرح فیڈرل گورنمنٹ کو کہیں کہ جو لوگ بات چیت کرنا چاہتے ہیں ان سے تو کریں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں میسجز آئی ہیں کہ کئی گروپس بات چیت کرنا چاہتے ہیں. کون سا گروپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ لمبی بات ہو جائے گی، لمبی بات ہو جائے گی سوسائٹی میں اس ملک کھل رہی ہے. اگر ہمیں میسجز آئی ہیں، ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے آگے بات چیت کرنے کی، لیکن اگر مجھے میسجز آئی ہیں اس کا مطلب، اور آپ سے نہیں پہلے بھی آئی ہیں، ہمارے پاس کیونکہ اتھارٹی نہیں ہے ہم آگے بات نہیں کرتے. لیکن اس کا فیڈرل گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کہ کئی گروپس بات کرنا چاہتے ہیں. اگر بات کرنا چاہتے ہیں عقل یہ کہتی ہے کہ اگر ان کو ہم ساتھ ملا لیں اور وہ نہ ہٹ جائیں تو شاید بڑا چھوٹا سا آپریشن ہو اینڈ میں، بجائے اس کے کہ اگر ہم آپریشن کریں سب اکٹھے ہو جائیں اور وہ اس کا یعنی اس کا کچھ بھی ہو سکتا ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ جتنا چھوٹا اگر کرنا ہی ہے تو چھوٹا کریں اور وہ کریں جو کہ مان نہیں رہے. لیکن اگر جو کوئی تیار بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے ان سے تو بات کریں. اچھا، جو لوگ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا عمران خان اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ یہ اسٹیٹ کا ایشو ہے، پورے پاکستان کا ایشو ہے، اس پہ عمران خان تھوڑا سا 1-2 قدم آگے چلنے کے لیے تیار ہے. عمران خان ہر چیز کے لیے تیار ہے. اپنے ملک کے لیے جو حالات ہیں دیکھ کے ہم تکلیف اخبار اٹھا کے دیکھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری ملک کی جو تباہی ہو رہی ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں گے، جس کے پاس ذمہ داری ہوتی ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے اسی کو ذمہ داری دیتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اتھارٹی ہو اور ذمہ داری میں لے لوں اور پھر میں ڈیلیور نہ کر سکوں. یا تو فیڈرل گورنمنٹ کہہ دے کہ جی ہم نہیں کر سکتے تو چلیں آپ ذمہ داری لے لیں، کیونکہ اس کے اندر فوج کا بہت اہم رول ہوگا. فوج کے علاوہ جو قبائلی علاقے کے لوگ ہیں وہ فاٹا کے اندر ہیں، وہ سارا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے. تو کس منہ سے اگر ہم نے بات بھی کرنی ہو تو کس اتھارٹی سے بات کروں گا؟ اس لیے
میرے خیال میں کہ ایک پہلے تو اعتماد میں لیا جائے سب کو کہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں تو ابھی کوئی کلیئر پوزیشن نہیں پتا, لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ ساروں کو آن بورڈ لیا جائے. پہلے جو اے پی سی نے سب کو کہا کہ کم از کم جو بات چیت جو ڈائلاگ کے لیے ساری پارٹیز متفق تھی اس کو موقع تو پورا دیا جائے. وہ تو موقع ہی نہیں, ابھی تو بات چیت ہوئی نہیں اور لڑائی کی طرف چلے گئے. تو یہ تو ان لوگوں کی کامیابی ہوگی جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انتشار ہو. اگر وفاقی حکومت آپ سے رابطہ کرتی ہے اور آپ کو مینڈیٹ دے دیتی ہے اور اختیارات بھی دے دیتی ہے کہ جو آپ فیصلہ کریں گے ان کے ساتھ وہ حکومت سپورٹ کرے گی آپ کو, تو آپ تیار ہیں مذاکرات کرنے کے لیے؟ اگر فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب کہ اگر وہ فاٹا نیچے دے دیتے ہیں, قسم کا کوشچن ہے جاوید یہ ہو نہیں سکتا. اگر وفاقی ہوں, دیکھیے ہم فوج میرے نیچے, میاں نواز شریف پاکستانی, آپ پاکستانی, طالبان پاکستانی, لیکن مجھے یہ پھر بتا دیں, مجھے پرائم منسٹر بنا دیں, پرائم منسٹر بنا دیں, میں آپ کو مسئلہ حل کر کے دکھا دیتا ہوں. اور پھر اگلا سوال یہ کہ نواز شریف کا کیا کام ہے؟ اگر میں نے یہ کام کرنا ہے, جن کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے, جو آئے ہیں ڈائلاگ کے نام پہ اور امن کے نام پہ, ان کا پھر کیا کام ہوا؟ نہیں, اگر آپ سے ریکویسٹ کریں وفاقی حکومت کہ عمران خان صاحب آپ کا صوبہ ہے, زیادہ متاثر ہوگا, آپ اپنا کردار ادا کریں, سارا کچھ اکانومی معاشیات بھی میرے ہاتھ میں دے دیں, سب کچھ میرے ہاتھ میں دے دیں, سارا کچھ مجھے کنٹرول میں دے دیں اور خود گھر بیٹھ جائے, تو پھر تو ایسے ہوتا نہیں ہے. یعنی اگر مذاکرات کرنے ہیں تو میاں نواز شریف نہیں کرنا. چیف ایگزیکٹو جو ملک کا ہوتا ہے اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, اس کے پاس ذمہ داری ہوتی ہے. جو اب میں ہوں کچھ نہ اور میں آگے جا کے بات کس چیز پہ کروں اور کوئی سیبوٹاج کر سکتا ہے, ایسے ہوتا نہیں.